السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بالآخر عمران خان نے فوج کی نئی کمان کو کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور عمران خان صاحب کا ٹویٹ پڑھ کر مجھے عامر خان کی مشہور زمانہ فلم 3 ایڈیٹ کا آخری سین یاد آ گیا، جہاں پناہ تسی گریٹ ہو تو وہ قبول کرو۔ تو یہ عمران خان صاحب بھی بالکل اسی طرح جب بالکل ان کو نظر آ گیا کہ وہ ہار چکے ہوئے ہیں، جب ان کو نظر آ گیا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے نہ صرف مبارکباد دی بلکہ مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کی تقریر کی بھی دہائی دے دی۔ غلط تاریخ کوٹ کر لی عمران خان صاحب نے، ہو جاتا ہے غلطیاں، سلپ آف ٹنگ، جرمنی اور جاپان کی سرحدیں مل جاتی ہوتی ہیں، علامہ اقبال کے نام پر کسی اور کا شعر ٹویٹ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب سے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال 1948 کا خطاب تھا قائد اعظم کا، 14 اگست کا، اور عمران خان صاحب نے وہ 1947 کا کہہ کر وہ لکھ دیا انہوں نے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہوتا رہتا ہے ایسا، مطلب بڑے بڑے لیڈر اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے جو قائد اعظم کا کوٹ یاد کرایا، جب وہ میں نے پڑھا تو پھر مجھے لگا کہ جیسے ساری ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، توبہ تائب ہوتا ہے، جب توبہ ہو جاتی ہے انسان کی، تو عمران خان صاحب وہ کر رہے ہیں، یعنی کرنا چاہ رہے تھے آئین شکنی، مسلسل فوج کو آئین شکنی کے لیے اکسا رہے تھے، مسلسل 4.25 سال فوجی کمان کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب نے پاکستان کے آئین، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کا جو سوشل اور پولیٹیکل فیبرک ہے اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ بیٹیوں کو گرفتار کروایا، بہنوں کو گرفتار کروایا، صحافیوں کو نکلوایا، پالیسیاں بنوا کر ان سے اس پر عمل درآمد کروایا، ان کا کندھا استعمال کر کے، اور جہاں پکڑے جاتے تھے خود نکل جاتے تھے۔ اب عمران خان صاحب دہائی دے رہے ہیں کہ جی قائد اعظم نے کہا تھا کہ فوجی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں سرونٹ ہوتے ہیں، وہ ملازم ہوتے ہیں، وہ نوکر ہوتے ہیں ریاست کے اور سویلینز کے، تو لہٰذا پالیسی جو ہے وہ سویلینز بنائیں گے، فوجی اس پر عمل کریں گے۔ اس سے پہلے ہمیں لیکچر دیے جاتے تھے کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے قوم کا باپ ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے بھائی، یہ بات فواد چودھری نے کی، یہ بات شہریار آفریدی نے کی، یہ بات عمران خان صاحب نے کئی بار کی۔ تو اب جب کوئی چارہ نہیں چلا، جب اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں آیا، یا جب وہ آرمی چیف آ گیا جس کی شہرت ہے کہ وہ بائی دا بک دیکھتا ہے، جس کی شہرت ہے کہ وہ آئین اور قانون سے ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے، جب وہ آ گئے اور عمران خان صاحب نے ٹل کا زور لگا دیا، جس کو کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اس کے باوجود جب عمران خان صاحب کو کچھ نہ ملا تو پھر عمران خان صاحب کو قائد اعظم یاد آ گئے، اور قائد اعظم کا کال جو ہے وہ اٹھا کر انہوں نے، اور وہ بھی 8 ماہ کے لیے، صرف 8 ماہ کے لیے، یعنی اپریل سے لے کے اب تک عمران خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کی فوج غلط کر رہی تھی، حالانکہ اپریل سے اب تک اگر پاکستان کی فوج کا کردار وہ جو کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے اور جو نظر آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ یار سیاستدان جانے۔ یہ عمران خان خود بھی اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ میں گیا تھا قمر جاوید باجوہ کے پاس، میں نے شوکت ترین کو بھیجا تھا قمر جاوید باجوہ کے پاس کہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے میں میری مدد کریں۔ تو جب انہوں نے مدد نہ کی، جب انہوں نے کہا کہ اب ہم آئین اور قانون کے اندر رہ کر کام کریں گے، تو عمران خان صاحب کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ قائد اعظم نے کہا تھا، تو جو قائد اعظم نے کہا تھا نظر آ رہا ہے کہ فوج اس طرف جا رہی ہے، وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، لیکن اس طرف جا رہی ہے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ جہاں پناہ تحفہ قبول کرو ہیں، جہاں پناہ تسی گریٹ ہو، اور پھر مطلب وہ عامر خان تو کہتا ہے نہیں مجھے پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہو، تو عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں بیسیکلی۔ عمران خان صاحب چتر چالاکی کر رہے ہیں، وہ چتر کیریکٹر چتر ہی تھا، لیکن خان صاحب بھی چالاکی کر رہے ہیں۔ خان صاحب اب دوبارہ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ جتنا وہ آگے بڑھ گئے تھے اب اس سے پیچھے ہٹے، توبہ اسی کو کہتے ہیں نا۔ اور عمران خان صاحب یہ توبہ مصلحتاً کر رہے ہیں، یہ آئین شکنی جو وہ کر چکے، یا جس طرح فوج کو اور دیگر اداروں کو گندا اپنا ملائن کر کے اور اپنے ساتھ چلانے کے لیے بلیک میل کرتے رہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ چل رہا ہے قمر جاوید باجوہ کے غدار کا، قمر جاوید باجوہ غدار ہے۔ بلکہ میں سن رہا تھا مسرت جمشید چیمہ نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ پریس کانفرنس پنجاب کی آفیشیل وہ ترجمان ہے حکومت کی، وزیر اعلیٰ کا بیان جو آتا ہے، پرویز الہی صاحب کی ویڈیو کل وہ چل رہی تھی، پرسوں کی ویڈیو تھی، لیکن کل رات پھر پرویز الہی صاحب نے خود بھی وہ ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کر دی۔
جس میں وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو پاکستان کے تاریخ کے بہترین جرنیلز میں سے ایک قرار دے رہے ہیں. اور متنازع تو تھے، ہماری نظر میں متنازع ہیں، ہماری نظر میں انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، ایک بار نہیں کیا کئی بار کیا، اس کا اعتراف کر لیا، بھائی کر کے گئے وہ اعتراف. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کیا، عمران خان صاحب کے لیے کیا بیسیکلی. تو عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب سے عظیم اور بڑا جرنیل کوئی نہیں تھا، بہت بڑے جرنیل تھے پاکستان کی فوج میں. اچھا، اور ان کی ترجمان مسرت جمشید چیمہ کہتی ہے وہ غدار تھے، اور وہ اتنے غدار تھے کہ انہوں نے جو دولت اور یہ وہ بنائی ہے اس کی کل کو ان کے پوتے جو ہیں وہ ان کو اون نہیں کریں گے. یہ پنجاب کی مشیر اطلاعات ترجمان حکومت کی اور اپنا حکومت کی ترجمان اور عمران خان صاحب کی جو قریبی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو اپنا کیا ٹویٹ کیا ہے وہ اس پر میں آتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کا ری ایکشن اور پھر عمران خان صاحب ماضی میں قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق کیا کہتے رہے ہیں، اور ماضی میں وہ جو اب کہہ رہے ہیں نا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ فوج تو نوکر ہوگی، تو تب عمران خان صاحب کیا کہتے تھے اس پر میں ذرا آتا ہوں. خان صاحب کو یاد کروانا پڑتا ہے. خان صاحب آپ کو مجھے سب کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ماتھے پر کچھ لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا خان صاحب. نہ ہماری یادداشت خراب ہے، نہ ہماری جو ہے وہ سیاسی شعور اتنا کمزور ہے کہ ہم آپ کے بہلاوے میں آتے رہیں، آپ ہر بار جھوٹ بولتے رہیں، آپ کو ہم کو گمراہ کرتے رہیں اور ہم ہوتے رہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم بتائیں گے خان صاحب آپ کل کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر ہم عامر خان کی طرح کہیں گے نہیں 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 جھوٹ بول رہا ہے. ہم کہیں گے، پھر آپ بے شک چتر بننے کی کوشش کریں لیکن ہم آپ سے آپ کی اس چالاکی میں نہیں آئیں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے منصب سنبھالنے پر جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی. یعنی اس کا خاتمہ اردو سے انگلش سے انہوں نے ترجمہ کیا نا کہ اس کو خاتمے کا کو جو ہے وزارہ کرے گی. قوت ریاست عوام ہی سے لی جاتی ہے، کشید کی جاتی ہے. یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بھئی ریاست جو ہے اس کے فیصلے عوام نے کرنے ہوتے ہیں. ریاست کے فیصلے، ریاست کی حکمرانی کے فیصلے RTS بٹھا کر نہیں کیے جاتے. ریاست کی حکمرانی کے فیصلے پولیٹیکل پارٹیز توڑ کر اپنی مرضی کا کٹ پتلی کھڑا کر کے پھر تمام طبقات کے اوپر پابندیاں لگا کر، بولنے کی، انسانی حقوق کے اوپر پابندیاں، میڈیا کے اوپر پابندیاں، سیاسی قیادت ساری کی ساری جیلوں میں ڈال کر ریاستوں کے فیصلے نہیں ہوا کرتے. ایسا ہوا تھا 2018 کے بعد، 2018 کے الیکشن اور اس کے بعد سے لے کے اپریل 2022 تک یہی کچھ چلتا رہا. خان صاحب کے سارے مخالفین جیلوں میں تھے، سارے کے سارے مخالفین ECL پر تھے. پاکستان کو بڑا جیل بنا لیا گیا تھا، چھوٹا نہیں بڑا، پورا ملک جیل تھا. اچھا آگے عمران خان صاحب جو قائد اعظم صاحب کی جو تقریر تھی بابا قوم کی، اس کو وہ ان کا خطاب تھا افواج کے ساتھ، اس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مت بھولنا کہ جو فورسز ہیں، آرم فورسز، وہ لوگوں کی نوکر ہیں. نیشنل پالیسیز سویلینز بنائیں گے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور پھر اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ادارے کرتے ہیں. یہ قائد اعظم نے جو کہا تھا، عمران خان صاحب نے وہ کوٹ کیا قائد اعظم کا. تو بھائی یہیں سے تو آپ کی اور ہماری لڑائی ہے خان صاحب. ہم بطور جرنلسٹ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ باعث ہو، تو ہم کہتے ہیں جی بالکل الحمدللہ ہم باعث ہیں. آئین کے ساتھ، قانون کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے ہم باعث ہیں. صحافت ہوتی باعث ہے. صحافت حکمرانوں کے خلاف، بالادست طبقوں کے خلاف، عوام کے حقوق کی بات کرنے کا نام ہوتا ہے، حقائق سامنے لانے کا بات ہوتی ہے. تو ہم تو باعث ہوتے ہیں. جب آپ اپنی مرضی کا آدھا سچ اٹھا کر لے کر سامنے آ جائیں گے 8 مہینے سے نہیں حضور، 8 مہینے سے نہیں، جب سے آپ آئے تھے. مریم نواز نے جو جواب دیا ہے کافی بہتر جواب ہے مریم نواز صاحبہ کا عمران خان صاحب کو. مریم نواز صاحبہ خود ویسے سے باہر ہی ہیں کوئی علاج وغیرہ کے لیے، لیکن بہرحال انہوں نے فوراً عمران خان صاحب کو ریٹویٹ کیا، کوٹ ریٹویٹ کیا. عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ آپ کی یادداشت 2018 تک نہیں جاتی
جب آپ نے چند افسران کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، ان افسران کو متنازع بنایا اور ان کے مستقبل تباہ کیے، قائد اعظم کا یہ فرمان اس وقت یاد نہیں آیا کہ آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ، آنکھیں اور کانوں کی رخصتی کے ساتھ دفن ہو گئی۔ اب یہ جو عمران خان صاحب ہیں نا، یہ پروپیگنڈا میں جیتے ہیں۔ میں نے عمران خان صاحب کی سیاست کو قریب سے دیکھا ہے 1996 سے۔ میں 1 سال سینئر ہوں صحافت میں عمران خان صاحب کی سیاست۔ عمران خان صاحب آئے تو تیار تو پہلے کیے جاتے رہے تھے نا، لیکن پریکٹیکلی جب انہوں نے 1996 میں تحریک انصاف بنائی تھی تو اس سے 1 سال پہلے میں نے صحافت کی الف بے سیکھنا شروع کی تھی، یوں سمجھ لیجیے۔ تو عمران خان صاحب کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور خاص طور پر 2000 سے جب سے میں لاہور میں ہوں، میں نے ان کی سیاست کو پراپر پھٹا رکھ کے ناپا ہے۔ عمران خان صاحب یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان صاحب جو سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا اس کے برعکس ہے، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ رنگ بدلتے ہیں گرگٹ کی طرح، ان کو جس وقت جو چیز سوٹ کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو حلال سمجھ جاتے ہیں، اور جو حلال ترین چیز جو ہر حوالے سے حلال ہو، مستند حلال چیز ہو، اس کو عمران خان صاحب جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ جس طرح آج کل سیاست سے فوج کی دوری، جس دن سے سیاست سے فوج نے اعلان کیا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، اس دن سے عمران خان صاحب نے اس حلال کو حرام قرار دینا شروع کر دیا ہوا ہے۔ غداری کے ٹویٹ چلائے جا رہے ہیں، میر جعفر میر صادق کہا جا رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی اصل حقیقت ہے۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی فوج اور عوام میں گزشتہ 8 ماہ سے دوریاں ہوئی ہیں، نہیں سرکار، 8 ماہ میں نہیں۔ پی ٹی ایم قبائلی جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں سے لے کر کراچی تک، لاہور میں نواز شریف کے جلسوں، پی ڈی ایم کے جلسے ہوں، پی ٹی ایم کے جلسے ہوں، پیپلز پارٹی کے جلسے ہوں، مولانا فضل الرحمان کے جلسے ہوں 2018 اور اس سے پہلے، مجھے کیوں نکالا کہ نواز شریف کی تحریک ہو، یا نواز شریف آپ کی محبت میں مبتلا جو افسران تھے جنہوں نے وزیر اعظم کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کو ریجیکٹڈ کہہ کے ٹویٹ کر کے مسترد کر دیا تھا، اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے پھر کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کو انہوں نے اس بات پر جا کر نواز شریف صاحب سے معذرت کی تھی، تو نواز شریف صاحب نے ان کو صرف ایک بات کی تھی کہ باجوہ صاحب غصے میں فیصلے مت کیا کریں۔ تو دوریاں تو آپ کے لیے پیدا کی جا رہی تھی عوام کے اور فوج کے درمیان۔ آپ آئین توڑوا رہے تھے، آپ لوگوں کو اٹھوا رہے تھے، آپ لوگوں کو گرفتار کروا رہے تھے۔ اب جب آپ پچھلے 8 ماہ سے مسلسل ایک ہی مطالبہ کیے جا رہے تھے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب مجھے واپس گودی میں لے لو، مجھے واپس کندھے پر اٹھاؤ، اور انہوں نے بار بار آپ کے سامنے آ کر توبہ کی۔ 2 مہینے پہلے آپ نے صدر، 1 یا 1.5 مہینہ ہوگا، مطلب کیونکہ تاریخ پراپر وہ تو سامنے نہیں آئی نا، تو صدر سے آپ نے 2-3 ملاقاتیں کی، صدر کے ذریعے آرمی چیف اس وقت کے قمر جاوید باجوہ صاحب سے آپ نے 2-3 ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں آپ کا مطالبہ کیا تھا؟ پالیسی بناؤ باجوہ صاحب، پالیسی بناؤ۔ یہاں آپ قائد اعظم کا ٹویٹ کوٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ پالیسی بناؤ، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرو، انتخابات دلواؤ مجھے۔ یہ کام باجوہ صاحب کا نہیں تھا، یہ کام جنرل عاصم منیر کا نہیں ہے، یہ کام جنرل ساحر شمشاد صاحب کا نہیں ہے۔ آج اگر آپ کو ایک کوٹ یاد آ گیا ہے تو پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو گھاس نہیں ڈالی گئی، آپ کی بلیک میلنگ میں کوئی نہیں آیا۔ آپ وہ جو لانگ مارچ لے کر اسلام آباد گئے تھے 2 بار، وہ لانگ مارچز کا کوئی پریشر کسی نے نہیں لیا۔ اور میں اپریل سے، جب سے عمران خان صاحب نے تحریک اٹھائی ہوئی ہے 27 مارچ سے، ویسے اس وقت سے گزارش کر رہا ہوں کہ سسٹم ہو یا حکومت، عمران خان کا پریشر کوئی نہیں لے رہا۔ عمران خان صاحب بڑے بڑے جلسے تو کر رہے ہیں، لیکن ان جلسوں کا الٹیمیٹ نقصان عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے۔ وہ مقبولیت کے زوم میں آ کر، مقبولیت کے نشے میں دھت ہو کر وہ غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں۔ اب جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتا رہے ہیں عمران خان صاحب، اب مبارکباد دے رہے ہیں۔ مبارکباد اگر آپ نے دینی تھی
اول تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب یہ نارمل ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک آرمی چیف آتے ہیں دوسرے جاتے ہیں، مطلب اس میں کوئی اتنا بڑی چیز ہم نے کبھی کسی چیف سیکرٹری کو تو مبارکباد نہیں دی انٹل انلیس وہ ہمارا اپنا دوست ہو، کسی سیکرٹری کو تو مبارکباد نہیں دی انٹل انلیس کوئی ہمارا اپنے تعلق والا ہو. تو مبارکباد چلیں آپ نے دے دی، اچھی بات ہے، وزیر اعظم نے بھی دی ہے، بلاول بھٹو نے بھی دی ہے، سب نے دی ہے. پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں نہیں ہوتی، آپ نے دے دی مبارکباد. تو یہ مبارکباد آپ اس دن کیوں نہیں دے رہے تھے جس دن نوٹیفیکیشن ہوا تھا؟ اس دن کیوں نہیں دے رہے تھے جس دن آپ صدر عارف علوی صاحب کو بلا کر ان کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے کہ کسی صورت یہ نوٹیفیکیشن رکوانا ہے ہم نے، آپ نے نوٹیفیکیشن کے اوپر بیٹھ جانا ہے، آپ نے سمری کے اوپر بیٹھ جانا ہے، آپ نے 15-20 دن اس معاملے کو لٹکانا ہے. اور عارف علوی نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جی میں ریزائن کر لوں گا، میں یہ نہیں کر سکتا. پھر آپ کو سمجھایا گیا تھا، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے سمجھایا تھا خان صاحب اس معاملے میں مت پڑے، بہت حساس معاملہ ہے. اس وقت تو آپ کچھ اور سوچ رہے تھے، اب آپ کو قائد اعظم یاد آ رہے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو عمران خان صاحب نے جہاں پناہ تسی گریٹ ہو کہہ دیا ہے، اعتراف شکست ہے. آج کی جو مبارکباد عمران خان صاحب کی ویسے تو ایک نارمل معاملہ ہے، لیکن جب عمران خان صاحب مبارکباد دیں اور اس آرمی چیف کو دیں جس آرمی چیف کی ان کو شک تھا کہ ان کو وزیر اعظم اپنا آرمی چیف مقرر کریں گے، جس جرنیل کو، لیفٹیننٹ جرنیل کو، تو عمران خان صاحب نے انہی کو رکوانے کے لیے 60 جلسے کر دیے، لانگ مارچ کر دیا، حکومت گرانے کے لیے ہر ممکن حد تک گئے. تو جب نہیں روک سکے تو پھر ان کو مبارکباد دے کر عمران خان صاحب بیسیکلی توبہ کر رہے ہیں، اعتراف شکست کر رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں کہ مجھے گود میں لے لو. مگر جو ہم باتیں سن رہے ہیں، جو شہرت ہے آرمی چیف کی سید عاصم منیر صاحب کی، تو اس کے مطابق تو عمران خان صاحب کو کوئی سہولت کاری نہیں ہوگی. تو اگر عمران خان کو کوئی سہولت کاری نہیں میسر اور عمران خان صاحب نے سیاستدانوں کا مقابلہ خود اپنے بل پر کرنا ہے، اپنے اون پر کرنا ہے، تو پھر عمران خان صاحب وہاں پر بھی شکست کھائیں گے، جو ویسے تو زیادہ تر شکست کھا چکے ہوئے ہیں، باقی تھوڑی بہت بچتی ہے تو وہ بھی شکست کھا جائیں گے. آج کا ٹویٹ بیسیکلی عمران خان صاحب کا اعتراف شکست ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور توبہ کر لی عمران خان صاحب نے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.